بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ اسرائیل نے مزید 48 فلسطینی رہا کر دیے، جنگ بندی کے دوسرے مرحلے پر مذاکرات کا آغاز۔ جنگ بندی معاہدے کے تحت اسرائیل نے مزید 46 فلسطینیوں کو رہا کر دیا۔ رہائی پانے والوں میں بیشتر کم عمر فلسطینی شامل ہیں۔ خان یونس پہنچنے پر رہائی پانے والے فلسطینیوں کا شاندار استقبال کیا گیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق غزہ جنگ بندی کے اگلے مرحلے پر مذاکرات کے لیے اسرائیلی، امریکی اور قطری وفود قاہرہ پہنچ چکے ہیں۔ مذاکرات کار معاہدے پر عمل درآمد اور فلسطین میں انسانی امداد کی فراہمی کے طریقوں پر بھی بات چیت کریں گے۔ دوسری جانب اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ ہفتے کے آخر میں شروع ہونے والے مقدس ماہ رمضان کے دوران مسجد اقصی کے احاطے میں حفاظت کی غرض سے پابندیاں نافذ کرے گا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مسجد اقصی میں رمضان المبارک کے دوران لاکھوں فلسطینی نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ مقدس شہر کا ایک حصہ ہے جس پر اسرائیل نے قبضہ اور اس کا الحاق رکھا ہے۔ اسرائیلی حکومت کے ترجمان نے صحافیوں کو آن لائن بریفنگ میں بتایا کہ عوامی تحفظ کے لیے معمولی پابندیاں اسی طرح نافذ ہوں گی جیسے ہر سال ہوتی رہی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے اسرائیل کو $3 ارب کا اسلحہ اور بلڈوزر فروخت کرنے کی منظوری دے دی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے جمعے کے روز $3 ارب کا اسلحہ، بلڈوزر اور دیگر آلات اسرائیل کو فروخت کرنے کی منظوری دی، جن میں غزہ پر استعمال ہونے والا امریکی ساختہ اسلحہ بھی شامل ہے۔ امریکی ڈیفنس سیکیورٹی کو آپریشن ایجنسی کا کہنا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اسرائیل کو $2.4 ارب کے بارڈیز بم اور دیگر ہتھیاروں کی فروخت پر دستخط کر دیے ہیں، جبکہ $675.7 ملین کے دیگر بموں، کٹس اور $295 ملین کے بلڈوزر سمیت دیگر سامان فروخت کرنے کے معاہدوں پر بھی دستخط کر دیے ہیں۔ امریکی ایجنسی کے مطابق وزیر خارجہ اسرائیل کو مزید اسلحہ کی فروخت کے لیے پرعزم ہیں، جس کی انہوں نے تفصیلی وضاحت دیتے ہوئے اسے اسرائیلی حکومت کی فوری ضرورت قرار دیا اور کہا کہ اسرائیل کو ڈیفنس سروسز اور دیگر چیزوں کی فراہمی امریکہ کے قومی مفاد میں ہے۔ امریکی ڈیفنس ایجنسی کا کہنا ہے کہ امریکہ اسرائیل کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے اور یہ امریکی قومی سلامتی کے لیے انتہائی اہم ہے کہ اسرائیل کو اس کے دفاع کے لیے نہ صرف تیار کیا جائے بلکہ اس کی صلاحیتوں کو بھی بڑھایا جائے۔ رپورٹس کے مطابق امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو اسلحہ کی مزید فروخت سے قبل واشنگٹن اسے $7.4 ارب کے بم اور دیگر آلات کی فراہمی کی منظوری دے چکا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں ڈونلڈ ٹرمپ اور زیلنسکی ملاقات میں تکرار، مشترکہ پریس کانفرنس منسوخ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے یوکرینی صدر کی وائٹ ہاؤس میں ملاقات، مشترکہ پریس کانفرنس منسوخ کر دی گئی۔ ملاقات میں امریکی صدر نے کہا کہ جنگ کو اب ختم کرنا چاہیے، بہت ہو گیا، اگر میں صدر ہوتا تو یوکرین روس جنگ نہ ہوتی، مجھے امن کے علمبردار کے طور پر یاد کیا جائے گا۔ یوکرین روس وار تیسری عالمی جنگ کی طرف جا سکتی تھی، امن مسئلہ حل کرنے کی طرف رہا ہے۔ آپ کا ملک بڑے مسئلے میں ہے، یوکرین جیت نہیں رہا۔ امریکہ نے $350 ارب کا فوجی سامان دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے زیلنسکی سے مکالمہ میں کہا کہ امریکی امداد نہ ہوتی تو جنگ دوسرے ہفتے میں ختم ہو جاتی۔ آپ لاکھوں لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں، تیسری عالمی جنگ کا جوا کھیل رہے ہو۔ امریکی میڈیا کے مطابق یوکرینی صدر زیلنسکی وائٹ ہاؤس سے روانہ ہو گئی۔ یوکرینی صدر زیلنسکی امن کے لیے تیار نہیں۔ امریکی صدر کی یوکرینی صدر سے ملاقات کے بعد سوشل میڈیا پر پوسٹ میں کہا گیا کہ زیلنسکی کو لگتا ہے مذاکرات میں امریکی شمولیت انہیں فائدہ دے گی۔ امریکہ کوئی فائدہ نہیں، امن چاہتا ہے۔ زیلنسکی نے اوول آفس آ کر امریکہ کی بے عزتی کی۔ زیلنسکی جب امن کے لیے تیار ہوں واپس آ سکتے ہیں۔ امریکہ اور یوکرین کے معدنیات کے معاہدے پر دستخط نہ ہوئے۔ ٹرمپ نے یوکرینی صدر کو وائٹ ہاؤس سے جانے کا کہہ دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور نائب صدر جے ڈی وینس کی سخت گفتگو کے بعد یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کو وائٹ ہاؤس سے روانہ کر دیا گیا۔
بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق جمعے کے روز وائٹ ہاؤس میں ہونے والی ملاقات کے دوران صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور نائب صدر ڈی وینس نے زیلنسکی سے سخت لہجے میں بات چیت کی۔ نائب صدر نے سوال اٹھایا کہ یوکرینی صدر نے تاحال صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ کیوں ادا نہیں کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ زیلنسکی امریکہ کو احکامات دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور انہیں غیر ضروری بیانات سے گریز کرنا چاہیے۔ انہوں نے یوکرینی صدر پر جنگ بندی میں رکاوٹ ڈالنے اور ممکنہ طور پر تیسری عالمی جنگ کو دعوت دینے کا الزام بھی عائد کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر وہ صدر ہوتے تو روس یوکرین جنگ کبھی شروع نہ ہوتی۔ اس کشیدہ ماحول کے نتیجے میں دونوں صدروں کی مشترکہ پریس کانفرنس اور معدنی وسائل سے متعلق معاہدے پر دستخط کی تقریب منسوخ کر دی گئی، جبکہ غیر ملکی میڈیا کے مطابق سخت رویے کے بعد زیلنسکی کو وائٹ ہاؤس چھوڑنے کا کہا گیا، جس پر وہ فوری طور پر روانہ ہو گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کیا ہے کہ زیلنسکی صرف اسی صورت میں واپس آ سکتے ہیں جب وہ امن مذاکرات کے لیے تیار ہوں۔ عالمی تجزیہ کار اس واقعے کو بین الاقوامی سفارتکاری کی تاریخ میں ایک غیر معمولی پیش رفت قرار دے رہے ہیں، جہاں ایک سربراہ مملکت کو دوسرے ملک کے صدر کی جانب سے سخت رویے کا سامنا کرنا پڑا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو وارننگ۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کینیڈا پر ناجائز ٹیرف لگائے گئے تو سخت جواب دیں گے۔ کینیڈا نے سرحدی سیکیورٹی کو مضبوط بنانے کے لیے $1.3 ارب کی سرمایہ کاری کی ہے تاکہ اسمگلنگ کو روکا جا سکے۔ ٹروڈو کا کہنا تھا کہ جو فینٹانائل منشیات امریکہ پہنچ رہی ہے اس کا 1% سے بھی کم حصہ کینیڈا سے آ رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں اسے مزید کم کرنا ہوگا، اسی لیے ہم نے اپنی سرحدی نگرانی کو مزید سخت کر دیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں زیلنسکی کا ڈونلڈ ٹرمپ سے تلخ کلامی پر معافی سے انکار، تعلقات میں کشیدگی کا خدشہ۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تلخ کلامی پر معافی مانگنے سے انکار کر دیا ہے، جس سے تعلقات میں مزید کشیدگی کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جمعے کے روز وائٹ ہاؤس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کے درمیان ہونے والی ملاقات تلخ کلامی میں بدل گئی۔ روس کے ساتھ جنگ بندی پر دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے پر سخت الزامات لگائے۔ اس دوران صدر زیلنسکی نے متعدد بار جواب دینے کی کوشش کی، لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں بولنے کا موقع نہیں دیا۔ نتیجتاً ٹرمپ انتظامیہ نے باقی مصروفیات منسوخ کرتے ہوئے زیلنسکی کو وائٹ ہاؤس سے روانہ کر دیا اور مشترکہ پریس کانفرنس بھی منسوخ کر دی گئی۔ وائٹ ہاؤس سے روانگی کے بعد یوکرینی صدر نے تلخ کلامی پر معافی مانگنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ آج وائٹ ہاؤس میں جو کچھ ہوا وہ اچھا نہیں تھا، اگر ممکن بھی ہو تو میں دوبارہ وہاں نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ یوکرین کے پاس روس کو اپنی سرزمین سے نکالنے کے لیے کافی ہتھیار نہیں ہیں اور امریکی حمایت کے بغیر روسی افواج کا حملہ روکنا مشکل ہوگا۔ صدر زیلنسکی نے مزید کہا، امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بچایا جا سکتا ہے، ہم ایک شراکت دار کے طور پر امریکہ کو کھونا نہیں چاہتے۔ اس واقعے کے بعد بین الاقوامی سطح پر دونوں ممالک کے تعلقات میں تناؤ بڑھنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ پر عرب دنیا کا مشترکہ موقف امن و استحکام کے لیے اہم ہے۔ انتونیو گوتریس اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی قائم رہنی چاہیے اور عرب ممالک اپنے متفقہ موقف کے ذریعے امن و استحکام یقینی بنانے میں مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ عرب لیگ کی ہنگامی کانفرنس میں شرکت کے لیے آئندہ ہفتے مصر کے دارالحکومت قاہرہ کا دورہ کریں گے۔ یہ کانفرنس عرب رہنماؤں کے لیے باہم مل کر فلسطینی مسئلے کا حل نکالنے اور خطے میں مستقل امن کے لیے درکار اقدامات پر تبادلہ خیال کا موقع ہوگی۔ اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا افغانستان میں چھوڑا گیا اسلحہ بگرام ایئر بیس کا کنٹرول واپس لینے کا اعلان۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان سے انخلا کے وقت چھوڑا گیا اسلحہ اور بگرام ایئر بیس واپس لینے کا اعلان کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان سے امریکی انخلا کے طریقہ کار کو ناقص قرار دیتے ہوئے اربوں ڈالر کا فوجی سامان چھوڑنے کا ذمہ دار جو بائیڈن انتظامیہ کو قرار دے دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ کا افغانستان کو اربوں ڈالر دینا میرے لیے باعث فکر ہے۔ افغانستان سے انخلا میں اربوں ڈالر کا اسلحہ اور فوجی سامان وہیں چھوڑ دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے 70,000 گاڑیاں پیچھے چھوڑ دیں۔
افغان طالبان 7,77,000 رائفل، 70,000 بختر بند ٹرک اور گاڑیاں بیچ رہی ہیں۔ چھوڑا گیا امریکی اسلحہ واپس لیں گے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ امریکہ کو بگرام ایئر بیس پر اپنا کنٹرول برقرار رکھنا چاہیے تھا۔ بگرام انتہائی اہم ایئر بیس ہے۔ بگرام ایئر بیس چین پر نظر رکھنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ہم بگرام ایئر بیس افغان طالبان سے واپس لیں گے۔ جو بائیڈن انتظامیہ کی انخلا میں ناکامیوں کے ذمہ داروں کو نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔